جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، پاکستان میں ایک ظلم نہیں ہے جس کے لیے آدمی آواز اٹھائے. ہر گھنٹے میں ایک نیا ظلم سامنے آتا ہے. آپ لوگ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ ویڈیو ہمیں بہت سے ساتھیوں نے بھیجی کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے، کیونکہ ان مولوی صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے لیے ویسے بھی کوئی صحافی وغیرہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. جس طرح کے حالات ہیں آج کل وہاں بلوچستان کے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہمارا آواز لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس آواز کو پہنچانے میں آپ لوگ ہمارا ساتھ بھی دیں کہ اس غریب مولوی صاحب کو انصاف ملے. محترم سامعین، یہ واقعہ حب بلوچستان کا ہے. 6 ماہ کی تنخواہ مانگنے پر ہاتھ پیر باندھ کر ساری رات مسجد کے پیش امام کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. محترم سامعین، بلوچستان کے صنعتی شہر حب کے پولیس تھانہ ہائٹ کے حدود گجرگوٹ میں واقع مسجد تعلیم القرآن کے پیش امام عبدالواحد کو 6 ماہ کی تنخواہ مانگنے پر ساری رات ہاتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے پیش امام عبدالواحد کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور امام صاحب زخمی ہو گئے. واقعہ کے بعد مقامی لوگوں کے دباؤ پر اس چوہائٹ محمد علی سولنگی نے برائے نام کا FIR درج تو کر لیا، مگر ملزمان کی گرفتاری میں اس چو صاحب خوفزدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ملزمان انتہائی طاقتور ہے، جبکہ بلوچستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی باپ سے ملزمان کا تعلق ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ اپنی 6 ماہ سے بند تنخواہ مانگنے پر امام صاحب پر بدترین تشدد کیا گیا؟ آخر کب تک اس طرح غریبوں پر ظلم ہوتا رہے گا اور علماء کرام پر پاکستان میں ظلم ہوتا رہے گا؟ آئے دن کسی نہ کسی جگہ سے علماء کے شہید ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہے. ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں انبیاء کے وارثین کو ذلیل کیا جائے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان ملزموں کو قانون کے سامنے لانے کے لیے آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا ساتھ دے اور پورے ملک میں اس ویڈیو کو وائرل کرے تاکہ اس غریب پیش امام کو انصاف مل سکے. محترم سامعین، یہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں نے ایسے موقع پر ان غریب علماء کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھایا ہے. تو آپ لوگ اس آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں. چاہے جتنا بھی طاقتور انسان ہو، وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ٹک سکتا. جتنا بھی بڑا لیڈر ہو، جس کا تعلق جتنا بھی بڑے سیاسی پارٹی سے ہو، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے آواز کے سامنے نہیں ڈٹ سکتا. اگر وہ قانون کے شکنجے میں نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا، اور آئندہ وہ جب کسی مولوی کا سامنا کریں گے اور امام مسجد کا سامنا کریں گے تو سوچ سمجھ کر کریں گے. شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں، کیونکہ اس مولوی صاحب کے دل سے کتنے آہیں نکلی ہوگی. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فیصلے میں ہم شامل ہو جائیں، اس مولوی صاحب کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس ویڈیو کے ذریعے ان کو انصاف مل جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، بس آگے ان کو صرف شیئر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کے ایسے ظالم لوگوں کو نیست اور نابود کرے جو ایسے غریبوں پر آئے روز ظلم کرتے ہیں. اور خاص طور پر چونکہ یہ واقعہ بلوچستان سے ہے، بلوچستان میں ویسے بھی آج کل بہت زیادہ حالات خراب ہے، تو اس لیے اس غریب مولوی صاحب کے لیے آپ لوگ ضرور آواز اٹھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.